خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر، اور عید مبارکہ کی ایک بار پھر آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں عید کا پیغام لے کر، کوئی بھی اچھا سا فرمان لے کر، کوئی اچھا سا شعر لے کر آپ ہمارے ساتھ ضرور شامل ہوئیے، اور کالز کا سلسلہ لگاتار جاری ہے، تو لیجیے اسی سے کہ پہلے کالر ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم، بات کریں بھائی۔ ہیلو جی بات کریں، آپ لائیو ہیں ہمارے ساتھ، کون کہاں سے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا نام محسن ہے اور میں برمنگھم سے بات کر رہا ہوں۔ جی محسن صاحب، تو میں نے بات کرنی تھی، تھوڑا سا ایک ایشو ہے۔ اچھا جی بات کریں۔ جی جی، تو وہ میرا ایک دوست ہے اسد، تو وہ جو ہے بیسکلی وہ سنی فیملی سے وہ بلانگ کرتا ہے۔ اچھا، تو کچھ عرصہ ہوا ہے اس نے ہدایت چینل دیکھنا شروع کیا ہے اور اہل بیت ٹی وی بھی دیکھنا شروع کیا ہے۔ اچھا، تو ابھی 1-2 مہینہ ہوا ہے، اس نے جو ہے وہ مطلب کہ پوری طرح سے جو ہے شیعہ فرقہ اپنا لیا ہے، اور وہ مجلسیں بھی دیکھتا ہے اور مجلسوں میں بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کالے کپڑے بھی ڈالتا ہے، سب چیز جو شیعہ کرتے ہیں وہ انہیں فالو کرتا ہے۔ تو اس چیز سے اس کی جو ہے فیملی کو وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پرابلم ہے، وہ اس کے جو ہے کافی خلاف ہو گئے ہیں، اس کے جو ہے کہتے ہیں کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، ہماری فیملی میں سے پہلے کبھی کوئی ایسے کیا نہیں ہے کسی نے، اچھا تو تم یہ مطلب کہ یہ چھوڑ دو۔ اور وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں کرنا، اور وہ کہتا ہے میں ایران بھی جانا چاہتا ہوں، میں پوری طرح سے جو ہے میں شیعہ علم جو ہے میں لینا چاہتا ہوں، میں مطلب کہ وہ ذاکر بننا چاہتا ہے۔ تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیز کر رہا ہے ٹھیک ہے، اپنے لیے وہ اچھا کر رہا ہے، لیکن آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ اگر فیملی کے حوالے سے اگر اس کی فیملی کو، اس کی ماں باپ کو یہ چیز نہیں پسند ہے تو کیا اسے ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا تھا۔ ضرور بھائی، بہت شکریہ محسن صاحب برمنگھم سے۔ پہلے تو آپ کے دوست کو بہت بہت مبارک ہو کہ اس کو یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اویئرنیس اس کو ہوئی، اور مذہب حقہ کو اس نے اپنا لیا ہے۔ اور دوسری بات، ویسے جو ایک اور صحیح انداز میں جو آپ مشورہ لینا چاہیں علماء کرام کے پروگرام میں یا آفٹر پروگرام آپ بات کر سکتے ہیں۔ میں تو اپنا ذاتی تجربہ بتا سکتا ہوں کہ میں بھی حسن آپ جیسے بھائی کی طرح مثال دے رہے ہیں، ہم بھی کوئی پیدائشی شیعہ نہیں تھے، بہت سے فیملی ممبر اب بھی ناراض ہوں گے یا ناراض ہیں، لیکن جب آپ مذہب حقہ اپناتے ہیں اور جو مشکلات کی، جیسے آگے کربلا میں تو دیکھیں کہ جو سچے ہوتے ہیں ان پہ مشکلات ضرور آتی ہیں، تو تھوڑی سی مشکلات تو آئیں گی۔ اب والدین کے ساتھ کس طرح سے انہوں نے اب یہ تو ہے نہیں ہے کہ آپ ان سے ناطہ توڑ دیں، ہو سکتا ہے آپ ان کو اگر صحیح انداز میں سمجھائیں گے اور ان کی مدد کریں گے، وہ بھی آپ کے ساتھ ہو لیں۔ اور کیونکہ جو ان کا یہ کہنا کہ ہماری فیملی میں ایسا بہت جو گرا یا پتھر ایک یہی ہوتا ہے کہ ہمارا تو وہ جس نظام چلتا آ رہا ہے، ہم نے تو پہلے کوئی ایسا کیا نہیں، تو اب ہم کیسے کریں؟ تو یہ کوئی بڑی اس میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صحیح انداز میں اگر ان کو بتائیں گے کہ یہ وجوہات ہیں، یہ میں نے پڑھا ہے اور اس وجہ سے میں شیعہ ہوا ہوں، تو امید ہے کہ وہ بھی سمجھدار ہیں۔ والدین ظاہر ہے انہوں نے دنیا زیادہ دیکھی ہے، امید ہے کہ وہ آپ کی بات پر تھوڑے سے کان دھریں گے۔ اور جہاں تک قطع تعلق کرنے کی بات ہے، والدین کے ساتھ کس طرح آپ نے ہینڈل کرنا ہے، وہ تو صحیح عالم دین بتا سکتے ہیں۔ مزید اگر آپ ان میں سے کوئی پوائنٹس اس پر حسن صاحب کی کوئی رہنمائی کرنا چاہیں گے؟ نہیں، بس ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر مبارکباد ان کو دیں گے۔ سیکنڈ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عالم دین ہی اس کا بہترین جواب دیں گے کہ واقعی شریعت میں کیا ہے کیا نہیں ہے، ہم تو اس کو بارے میں جواب نہیں دے سکتے، چھوڑ کے چلے جائیں، ہم نہیں کہہ سکتے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو تھوڑا سا مشکلات اگر ہے تو اس کو فیس بھی کرنا چاہیے۔ ہم وہ ہیں کہ ابھی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایران ہی جاؤں سیدھا، تو آپ گھر میں رہ کے اگر چند لوگوں کو اگر آپ تبلیغ کر پائیں، ان کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی چلے سے، کسی بھی
بہت بڑے قدم اٹھانے سے وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر والوں سے پہلے آغاز کریں. بالکل, اور وہ بہت خوش نصیب ہیں کہ وہ اس راستے پر آئے ہیں, مولا نے ان کو چنا ہے. اور جہاں تک بات ہے شرعی سوال کی تو ظاہر عالم دینی جواب دیں گے, ہم تو نیم حکیم خطرہ جان ہیں, ہم نہیں ایسے بتا سکتے. ذاتی بتا سکتے ہیں لیکن وہ کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے, کس طرح سے انہیں سمجھانا ہے تو یہ ہے. لیکن مشکلات ضرور آئیں گی, تو امید ہے کہ ان مشکلات کو وہ جو کہتے ہیں نا کہ مولا جن کو توفیق دیتے ہیں صحیح حق پہ آنے کی تو طاقت بھی دیتے ہیں کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. تو انشاءاللہ کوئی اتنے مسئلے کی بات نہیں ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, میں بیٹی مقصود شمشیر بول رہا ہوں راجپور سے. جی شاہ صاحب, آپ کو عید مبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. مبارک. نے بریک سے پہلے بڑا شعر حاصل ایک بیان بہن نے فرمایا تھا. بالکل. اور ابھی ایک بھائی شکایت بھی کر رہے تھے. میرا خیال ہے کہ یہ شکایت ہی لگتی ہے مجھے, اس لیے کہ کالے کپڑے ڈالتے نہیں ہم, شیعہ کالے کپڑے پہنتے ہیں اور مجلسیں دیکھتے نہیں مجلسیں سنتے ہیں. یہ فیبریکیٹڈ کہانی لگتی ہے مجھے. اور ماں باپ کا جہاں تک عالم فرمائیں گے, لیکن یہ حق بات ہے کہ اگر ماں باپ آپ کو خدا کی وعدہ نیت سے منع کریں تو ان کو کہا مت مارو. اگر وہ رائے راست سے کہتے ہیں تو مت ہٹو. ہاں ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرو. اگر وہ کافر ہیں, بے دین ہیں, تو اولاد دیندار ہے تو وہ اپنے دین سے نہ پھرے. یہ قرآن کا حکم ہے, یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ اس کو بھی سمجھنا چاہیے, والدین کو بھی سمجھنا چاہیے. رہا یہ سوال کہ آئندہ وہ کیا کریں گے, یہ الگ بات ہے. آج معاملہ یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں جیسا بہن نے پہلے فرمایا تھا, وہ اگر ایک کڑھائی میں دودھ ڈالا جائے اور وہ کڑھائی نجس ہو تو وہ سارے کا سارا دودھ نجس ہوتا ہے. ایک قطرہ اگر نجس اس میں شراب کا پڑ جائے تو دودھ خراب ہو جاتا ہے. مباحلہ میں 2-3 غلط فہمیاں ہیں جو ہم سمجھ نہیں پائے ہیں. یہ نہیں ہے کہ پنجتن پاک رحمہ السلام کے علاوہ لوگ نہیں تھے, دیندار تھے, سچے تھے, ٹھیک تھے, لیکن کہیں نہ کہیں زندگی میں ان سے کوئی غلطی ہوئی تھی, کوئی رجس تھا, معصوم نہیں تھے. کہیں انہوں نے کفر اختیار کیا تھا, کہیں کوئی جھوٹ بولا تھا, کہیں کسی کا حق مارا تھا کوئی. تو ساری زندگی میں جس نے ایک ذرا بھر بھی غلطی کی ہو, اگرچہ وہ غلطی اللہ معاف کر دے اور حضور کے توسل سے معاف کر دیتا ہے, لیکن سچا ہونا اور بات ہے, سچ کہنا اور بات ہے. مباحلہ میں ساتھ اس لیے نہیں گئے کہ زندگی میں کہیں نہ کہیں ان سے لذتیں تھیں, تو جب لعنت ہوتی تو پھر اس زد میں بہت لوگ جھوٹوں پہ لعنت کی. صحیح رہا یہ سوال کہ حضور صرف اپنے نواسوں کو کیوں لے کے گئے اور جناب حسن کو انگلی سے پکڑ کر جناب حسین کو کندھے پہ بٹھا کر, اس لیے کہ اگر ماں باپ اٹھاتے, انہیں اٹھانا چاہیے تھا, وہ جوان بھی تھے. آج کو امت یہ کہتی بچے تھے ضد کر گئے ماں باپ لے گئے تھے. نہیں, حضور نے خود اٹھا کر یہ سمجھا دیا کہ بچے اپنی مرضی سے نہیں گئے, خدا کی مرضی سے بلائے ہوئے آئے ہیں. اس لیے حسین کو کاندھے پہ بٹھا کے لے گئے تھے. اور وہاں جب ابنانا ابناکم اس میں نساء نام ہے تو نساء نام جناب سیدہ بطور بیٹی بھی تھی, بطور بیوی بھی تھی, اور بطور ماں بھی تھی. نساء میں یہ الگ بات ہے. حضور کی 9 بیویاں ازواج مطہرات امہات المومنین زندہ حیات تھیں, 9 بیویاں. لیکن ہم اس بات کو نہیں خریدنا چاہیے کہ زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی لغزش ہوئی ہوگی, اس لیے ساتھ نہیں لے گئے, ورنہ خدا نے فرمایا اور حضور نہ لے جائیں. بہرحال جن لوگوں کے پاس کوئی انہوں نے غلطی نہیں کی, رجس کبھی نزدیک نہیں گیا, انما یرید اللہ کے مستحق ہیں, وہی وہ لوگ وہاں جاتے تھے. میں جناب محسن نقوی کا ایک شعر صرف وہ کہتے ہیں قرآن لفظ کہتے ہیں کچھ اس لیے بھی مجھے تلاوت کا شوق ہے. قرآن لفظ ہے ثنا خان فاطمہ. سبحان اللہ. ایک پنجتن پاک علیہ السلام کی 3 بند. بسم اللہ. راہ عمل میں مشعل رفاں ہے پنجتن, سورے ہیں جن کی مدح و ذیشاں ہیں پنجتن, جسم ہے کتاب خدا جہاں ہے پنجتن, گویا ہوا سے خمسہ ایمان ہے پنجتن, قائل ہو 5 کا تو عمل سب قبول ہیں,
دین خدا کے 5 ہی اصل اصول ہے. توحید کی طرح ہے عدالت میں 5 حرف، اسلام کی طرح ہے رسالت میں 5 حرف، ایمان کی طرح ہے امامت میں 5 حرف، کر لیجئے شمار قیامت میں 5 حرف. پوچھے کوئی یہ راز خدا اہل ظرف سے، معبود بھی ہے پنجتنی 5 حرف سے. اللہ تعالیٰ ہمیں سبحان اللہ پاک علیہ السلام کی شان اور ان کا مرتبہ سمجھنے کی توفیق دے. یہی دین کی اور ایمان کی انتہا ہے. اپنے دعا میں یاد رکھیں. ماشاءاللہ، بہت شکریہ جی. جزاک اللہ، بہت شکریہ شاہ صاحب. فاروق بھائی، شاہ صاحب کی خوبصورت باتوں میں ایک شعر میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ صرف پنجتن 5 کو لے کے گئے، پنجتن پاک کو لے کے گئے، جیسا بہت خوبصورت انداز میں شاہ صاحب نے بیان کیا. تو یہ شعر میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ بس آج ہی حق و باطل کا فیصلہ ہوگا، بس آج ہی حق و باطل کا فیصلہ ہوگا، مزید بحث نہ ہوگی مباہلہ ہوگا. نبی کے ساتھ فقط اہل بیت جاتے ہیں، یہ بات سچ ہے کہ اصحاب کو گلہ ہوگا، مگر رسول سمجھتے ہیں ان کی عادت کو، فرار ہو گئے میدان سے تو کیا ہوگا. تو کیا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو میرٹ بہت اونچا تھا، اس پہ وہ معصومین ہی آتے تھے. اور جس طرح شاہ صاحب اور سب کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک جو فعل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ. سجاد صاحب. نہیں، میں سجاد صاحب نہیں ہوں جی، میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتا. اچھا، ہم تو سارے آپ کو سجاد صاحب ہی کہتے رہے ساری عمر ہی. تو آپ نے نام کیا نام نہیں بتانا چاہیں گے؟ بڑا بھائی. اچھا، وہ ان کے بڑے بھائی ہیں. تو میں پہلی دفعہ فون کر رہا ہوں، تھوڑی تھوڑی کہیں کچھ گنجائش رہ جاتی ہے تو آپ پہلے بھی فون کریں اس کو پورا کروں. سب سے پہلے تو تمام مومنین کو عید مبارک ہو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مفسرین کی تفسیروں میں اس طرح بھی لکھا ہے کہ عیسائیوں نے مبالغہ کیا ہی نہیں. جب امام حسین علیہ السلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوڑی میں بیٹھا دیکھا اور امام حسن اور فاطمہ ماں جی اور حضرت علی پیچھے کھڑے تھے تو انہوں نے کہا اگر ان لوگوں سے ہم نے مبالغہ کیا تو جیسے زلزلے سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، ہمارا شروع ہوگا. تو ابھی جو آپ بھی بیان کر رہی تھی، انہوں نے جو بیان دیا کہ مبالغہ ہوا تھا اور اس ترتیب سے ہوتا، باتیں دونوں بہت اچھی ہیں. اس پہ ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم کوئی کنفلکٹ آپس میں پیدا کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ مولا علی کا قول ہے کہ مجھے اس وقت سے ڈر لگتا ہے جب امت کے گھٹیا لوگ سربراہ ہو جائیں گے، جب چاہے وہ دینی ہوں گے یا سیاسی ہوں گے. کچھ لوگوں کی کالیں بڑی گھٹیا ہوتی ہیں اور تعصب سے بری ہوتی ہیں. اسلام میں یہ اچھی نہیں ہے. پیار محبت سے کال کرنی چاہیے. جو لڑکا کہتا ہے کہ وہ اس میں شیعہ ہو گیا اور مجلس میں جاتا ہے، میں ان کو کہتا ہوں کہ ہم بھی کتنی شیعہ نہیں ہیں، مجلسوں میں جاتے ہیں. اور عزاداری میں صرف 2 باتیں ٹھیک نہیں ہیں. عزاداری میں قمیض نہیں اتارنی چاہیے کہ دنیا میں عورتیں بھی دیکھتی ہیں عزاداری. دوسری بات یہ ہے کہ کسی اصحابہ کے خلاف کچھ بھی بات نہیں کہنی چاہیے، اس لیے کہ کچھ لوگ میرے اہل بیت سے اور کچھ لوگ میرے اصحابہ سے بغض کر کے اسلام سے باہر ہو جائیں گے. تو یہ دونوں پارٹیاں کافر ہو جاتی ہیں، اسلام سے باہر ہو جاتی ہیں. حدیث شریف جلد 1 میں 23 نمبر حدیث ہے. یہ شیعہ اور سنی دونوں کو میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو پتہ چلا جائے. جن صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 23 سال جہاد کیا، جان مال لگا، ان کا کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کی بات کرے. اگر ان سے غلطی ہو جاتی تھی تو وہ اس پہ توبہ نصوح کر کے معافی کر لیتے تھے. تو مجھے امید ہے کہ آئندہ کوئی بھی گھٹیا قسم کی کال نہیں کرے گا. خدا حافظ. جی میں اس میں آپ بھی شامل ہیں بھائی اس میں آپ بھی شامل ہیں. اور آپ جیسے بتا رہے کہ انہوں نے پہلی بار کال کی ہے تو شاید ہم بھی پہلی بار پروگرام کر رہے ہیں، اس طرح لگ رہا ہے. تو ٹھیک ہے، اپنا بھائی علم کے مطابق آپ نے بات کی ہے. اور جو بھی آ رہا ہے یا جس طرح آپ اس واقعے کو سمجھ رہے ہیں آپ نے اس اینگل سے دیکھا ہے، لیکن آپ نے مجھے امید ہے علماء کرام کا جو پروگرام ہے اس حوالے سے جو چلتے ہیں یا چلتے آئیں گے انشاءاللہ ان پر ضرور کان دھریں گے. یہ جو ہم اپنی طرف سے من گھڑت یا اسی پہ کاربند ہیں، اسی پہ فوکس ہے، بس جی کچھ غلط ہو ہی نہیں سکتا، کچھ غلط نہیں ہو سکتا. اگر وہ ابھی عید غدیر ہم نے ابھی 4-5 دن پہلے ہم نے اس پہ پروگرام کیے تھے کہ سب جو ہیں 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام تھے اور صرف 2 مہینے اور کچھ دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا ہے. تو اس وقت کی صورتحال بھائی آپ چیک کر لیں تو کیا کچھ بھی غلط نہیں تھا کیا اس طرح؟
اور جو اسلام کے سچے اصحاب ہیں ان پر ہماری جانیں قربان، جو سچے اور صادق اصحاب ہیں. اور دوسرا یہ کہ رسول کی زندگی میں ٹھیک ہے اصحاب تھے جیسا انہوں نے کہا، لیکن بعد رسول کیا ہوا؟ صرف 9 دن. رسول کی وفات کے 9 دن بعد کیا ہوا؟ صرف یہ آپ اپنی کتابوں سے پڑھ لیں، ہمیں چھوڑ دیں، بلکہ اسی دن لے لیں. اور 9 دن بعد بھی رسول کی بیٹی اور خالی ہاتھ جس دربار سے لوٹی ہو، اور پھر ہم برا نہ کہیں تو ہماری شکلوں پہ لعنت ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں یہ وکالت کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اب کئی لوگ جو ہیں وہ جو زیادہ اپنے آپ کو پہنچا ہوا وکیل سمجھتے ہیں وہ تو یزید تک کی وکالت کر لیتے ہیں. کامن سینس کی بات ہوتی ہے، ہم کسی کے خلاف بات نہیں کرتے، ہم سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم ہماری جانیں قربان ہیں اصحاب پر جو اچھے اصحاب ہیں دین کے. لیکن کامن سینس کی بات، آپ جو بھی صاحب تھے، آپ کی بیٹی آپ کو زیادہ عزیز ہوگی یا آپ کے دوست؟ اور اگر آپ کی بیٹی آپ کے دوست کے پاس جائے اپنا حق مانگنے اور وہ خالی ہاتھ لوٹ کر آ جائے، اگر آپ زندہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ بالکل صحیح. مطلب ایک انسان اپنے اوپر رکھ کے سوچے یہ چیزیں. تو ہم جو بولتے ہیں ہم پاگل تو نہیں ہیں نا. بس وہی ہے کہ ایسا امید ہے کہ تھوڑا سا دل میں کچھ آدگی ہو تو اللہ کرے سب کو یہ توفیق ملے. اور تھوڑا اب یہ 21ویں صدی ہے، یہ وہ تو ہے نہیں کہ کسی نے ایک بات سن لی اور اسی پہ ساری عمر گزار دی. تو شاید میں بھی وہ ان کی بخشش ہو جائے، وہ کیونکہ ان تک رہنمائی نہیں پہنچی، ان تک یہ جو حقیقتیں ہیں وہ نہیں کسی نے بیان کی، تو میں بھی ان کو معاف کر دیا جائے. تو اب تو ہر چیز ہمارے سامنے اور پھر بھی ہم آنکھیں بند کر کے رکھیں تو اس کا جواب ہمیں ضرور دینا پڑے گا. ہم تو یہ سوچ کے جی کالر کو شامل کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب فاروق نظر صاحب، عظمہ بیوی، آپ لوگوں کو عید مبارکہ مبارک ہو. خیر مبارک. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جملہ مومنین مومنات کو عید مبارکہ بھی مبارک ہو. میں یہ یوم عید مبارکہ کی دعا ہے جس کا کہ ترجمہ جناب ابو علی شاہ صاحب زیدی نے کیا ہے، اس کو میں پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. پروردگار صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ہم درود و سلام بھیجتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد پر اور اپنے زمانے کے امام پر. اے معبود، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری شان کے ذریعے جو بہت بڑی شان کا ذریعہ ہے اور تیری ہر شان بڑی ہے. اے معبود، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے تمام شان کے ذریعے. اے معبود، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے جلال کے ذریعے جو بہت بڑا جلال ہے اور تیرا ہر جلال بہت بڑا ہے. اے معبود، میں تیرے کل جلال کے ذریعے سوال کرتا ہوں. اے معبود، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے جمال کے ذریعے جو بہت بڑا جمال ہے اور تیرا ہر جمال بہت ہی اچھا ہے. اے معبود، میں تیرے کل جمال کے ذریعے سوال کرتا ہوں. اے معبود، میں تجھ سے اس طرح پکارتا ہوں جیسا کہ تو نے مجھے حکم دیا ہے، بس تو میری دعا قبول فرما جیسا کہ مجھ سے وعدہ فرمایا ہے. اے معبود، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری عظمت کے ذریعے جو سب سے بڑی عظمت ہے اور تیری ہر عظمت بہت بڑی عظمت ہے. اے اللہ، میں تیری کل عظمت کے ذریعے سوال کرتا ہوں. اے معبود، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نور کے ذریعے جو بہت بڑا نور ہے اور تیرا ہر نور بڑا روشن کرنے والا ہے. اے معبود، میں تیرے کل نور کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں. اے معبود، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت سے جو بڑی وسیع تر ہے اور تیری ہر رحمت بڑی وسیع ہے. اے معبود، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری کل رحمت کے ذریعے. اے معبود، میں تجھے پکارتا ہوں جس طرح تو نے مجھے حکم دیا ہے، بس تو میری دعا قبول فرما. مجھ کو تو نے جو حکم فرما جبکہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. اے معبود، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے کمال کے ذریعے جو بہت بڑا کمال ہے اور تیرا ہر کمال کامل تر ہے. اے معبود، میں تیرے کمال کے ذریعے تجھ سے سوال کرتا ہوں. اے معبود، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے کلمات کے ذریعے جو مکمل ہیں اور تیرے کلمات تمام اور پورے ہیں. اے معبود، میں تیرے تمام کلمات کے ذریعے سوال کرتا ہوں. اے معبود، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری اسماء کے ذریعے جو بہت بڑے ہیں اور تیرے تمام نام بہت بڑے ہیں. اے معبود، میں تیرے تمام ناموں کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں تجھ سے. اے معبود، میں تجھے پکارتا ہوں جیسا کہ تو نے مجھے حکم دیا، بس میری دعا قبول فرما جیسا کہ تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے. اے معبود، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری عظمت کے ذریعے جو بہت بڑی عظمت ہے اور تیری ہر عظمت بہت ہی غالب ہے. اے اللہ، محمد مصطفیٰ علیہ محمد پر رحمت کاملہ فرما اور مجھے محفوظ فرما اپنے ایمان پر کے ساتھ اور اپنے رسول کی تصدیق کے ساتھ. اس رسول اور اس کی آل پر سلام ہو
اور علی ابن ابی طالب کی ولایت پر اور ان کے دشمنوں سے برات پر اور آل محمد کے ائمہ کے ساتھ ان شرائط پر ان سب پر سلام ہو. بے شک میں اس بات سے راضی ہوں اے پروردگار اے میرے معبود رحمت کاملہ فرما محمد مصطفیٰ پر جو تیرے خاص بندے اور رسول ہیں اولین میں اور آخرین میں, اور رحمت کاملہ فرما محمد مصطفیٰ پر جو آخرین میں بھی ہیں, اور رحمت کاملہ فرما محمد مصطفیٰ پر ملائے اعلیٰ پر, اور رحمت کاملہ فرما محمد مصطفیٰ پر مرسلین ہیں. اے اللہ محمد مصطفیٰ کو وسیلہ اور شرف اور فضیلت اور بلند ترین درجات عطا فرما دے, اور اے اللہ رحمت کاملہ فرما محمد مصطفیٰ اور آل محمد پر, اور مجھے قناعت دے اس پر جو تو نے مجھے رزق دیا ہے, اور جو کچھ مجھے دیا ہے اس میں برکت دے, اور میری غیبت میں حفاظت فرما, اور ہر غائب میں جو میرے لیے ہو. اے معبود رحمت کاملہ فرما محمد مصطفیٰ اور آل محمد پر, اور تو مجھ سے راضی رہے, اور میرا خاتمہ بقائے ہو بہترین عمل کے ساتھ, اور تو مجھے اس کے عوض جنت عطا کا فرما, اور تو مجھ پر وہ مہربانی فرما جس کا تو اہل ہے. اے صاحب تقوی اور نیکی, اے مغفرت کرنے والے محمد مصطفیٰ علیہ محمد پر رحمت کاملہ فرما, اور مجھ پر اپنی رحمت سے رحم فرما, اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے وقت محمد والے محمد کے ہماری اس دعا کو قبول فرما, ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما, جو لوگ زندہ ہیں ان کے صحت و عافیت روزی روزگار میں برکت دے, ہمارے متحدین کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھ, علماء کرام کو علم کی دے تاکہ وہ جو ہے تبلیغ کر سکیں وقت محمد والے محمد کے. شکریہ بہت شکریہ شبیر زیدی صاحب بیلجیم سے آپ کی دعا کا. اور ناظرین صبح دائیں جاری ہے عید مبارکہ کی مناسبت سے یہ خصوصی پروگرام, اس پر مزید آپ کی کالز کا سلسلہ جاری رہے گا اس چھوٹی سی بریک کے بعد.